بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، رجب المرجب کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ رجب المرجب میں یہ تسبیح آپ پڑھ لیں، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی 7 نسلیں اس رزق کو نہیں کم کر سکیں گی اور ان کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ آپ کی 7 نسلوں میں کوئی رزق کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو جی ہاں، آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بھی رزق کی فراوانی ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اولاد کے اندر بھی اللہ رزق کے خزانوں کو کھول دے۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کے گھر بار میں رزق کے خزانے کھل جائیں۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اولاد میں، آپ کے پورے خاندان میں اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ تو معزز سامعین کرام، رجب المرجب کے اندر رزق کی یہ خاص تسبیح ہے، اس کو آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ پہ رزق کے سارے دروازے کھول دے گا۔ آج جو ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے صرف رزق کی وجہ سے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رزق کی وجہ سے، خاوند بیوی میں لڑائی جھگڑا رزق کی وجہ سے، ماں باپ میں لڑائی جھگڑا رزق کی وجہ سے، اولاد میں آپس میں لڑائی جھگڑا رزق کی وجہ سے، بہن بھائی میں آپس میں لڑائی جھگڑا صرف مال و دولت کی وجہ سے۔ تو آئیے نا، یہ وظیفہ خاص ہونے جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو رزق کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ ہمارے ایک چاہنے والے نے لازمی ریکویسٹ کر کے بتایا ہے کہ خدا کے لیے اس وظیفے کی اجازت کو بھی عام کیا جائے۔ تو اس وظیفے کی اجازت عام ہے اور یہ بتایا کہ اس کو سب کو بتا دیجئے تاکہ جس طرح مجھے فائدہ ہوا ہے اس طرح سب کو فائدہ ہو۔ اللہ کی قسم، وہ مانگتا ہوا پھر رہا تھا، اسے کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، 2 وقت کی روٹی کھانا اس کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اس کو بتائی اور اس نیت سے بتائی کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وظیفہ جس طرح میں بتاؤں گا اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے، کبھی رزق کی کمی آپ کے گھر میں نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، اس نے جب یہ وظیفہ کیا تو آج کار، کوٹھی، بنگلہ سب کچھ اس کے پاس ہے اور خوشحال زندگی گزارتا ہے اور تو اور غریبوں کے ساتھ بھی مدد کرتا ہے۔ تو آئیے نا، آپ بھی اس وظیفے کو کیجئے، آپ بھی اپنے گھر والوں کو اس وظیفے کو بتائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، پاکی شرط ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیجئے اور اچھے کپڑے، صاف کپڑے نہیں پہنے تو صاف کپڑے پہن لیجئے۔ اب صاف کپڑے پہن کر وضو کر کے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتی تو باقی وہی نیت ہے، صرف نیت کے اندر صلاۃ الحاجت آپ کہہ دیں۔ تو صلاۃ الحاجت 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ یہ 5 بار آپ پڑھیں گے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، پھر آپ نے یہ کیوں پڑھا ہے تعوذ؟ اس لیے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے خیالات سے، شیطان کے وار سے اور شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، باغیزین کے بغض سے، شریروں کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اس وظیفے کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کی کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آپ نے پڑھ لیا، تعوذ پڑھ لیا، اس کے بعد 5 بار آپ نے 5 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک؟ جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو۔ کون سا درود پاک؟ وہ درود پاک جو آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہو۔ کون سا درود پاک؟ وہ درود پاک جس کو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ تو وہ کون سا ہے؟ اور نہیں تو نماز والا درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ پڑھیں۔ نبی کے ساتھ عشق کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، نبی کے عاشق بن کر پڑھیں۔ ایسے نہیں کہ عام بس ویسے پڑھ لیا۔ میرے بھائی، درود میں
بڑی طاقت ہے۔ حبیب کبریا نے فرمایا جو اس کو 1000 بار روزانہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ وہ کبھی مال اور دولت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی مقروض نہیں ہوتا، اس کے گھر کے اندر کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ درود پاک کی تو بڑی برکتیں ہیں، تو اس طرف نہیں جاتے۔ چلو آپ نے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح کر لینی ہے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک آیت ہے، یہ ایک تسبیح ہے، یہ ایک حدیث پاک کا ایک ٹکڑا، آیت نہیں ہے، حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ اس کو 313 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے، 313 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، معزز سامعین کرام، اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 7 نسلیں آپ کی رزق کی محتاج نہیں ہوں گی۔ ہاں، تو اس لیے جب آپ نے یہ کر لیا، پورا وظیفہ ہو گیا ہے، سجدہ ریز ہو جانا ہے اللہ کے سامنے اور گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جیب کے اندر جتنے بھی پیسے ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اللہ کے نام کا دے دینا ہے۔ دے دیا، اب اس کے بعد گھر آئے، چاول وغیرہ کچھ بھی چیز لے کر چھت کے اوپر پرندوں کے آگے ڈال دیں۔ معزز سامعین کرام، صدقے سے بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھنا کہ یہ رزق کی تسبیح کیسے آپ کو اوپر بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے پاس امانت ہے، آگے شیئر کرنا ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کر نہ بھولیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔